آج کل سردیوں کا موسم ہے، لوگ اندر بیٹھتے ہیں، ہیٹر لگاتے ہیں، اخروٹ کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے اخروٹ کھاتے جاتے ہیں جن کو کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایسے اخروٹ کھانے کی وجہ سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ لوگوں کو مختلف مسئلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کامن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اخروٹ ہمیں کب اور کیسے کھانے چاہیے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں ہمیں کون سے اخروٹ کھانے چاہیے اور کون سے نہیں کھانے چاہیے۔ خراب اخروٹ کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ اخروٹ کھانے کے قابل ہے یا نہیں؟ ہمیں ثابت اخروٹ کھانا چاہیے یا پھر اس کی گری کھانی چاہیے تاکہ اخروٹ کے کھانے سے آپ کو فائدہ پہنچے، آپ کی ہیلتھ امپروو ہونے میں مدد ہو سکے، آپ کی باڈی کی ہیلتھ اور مینٹل امپرومنٹ میں مدد ہو سکے۔ یاد رکھیں، اخروٹ کھانے کے بہت سے فائدے ہیں۔ اگر آپ کو اخروٹ کے کھانے کے فائدوں کا پتہ چلے تو آپ روزانہ اخروٹ کھانا شروع کر دیں گے۔ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں کون سے اخروٹ کھانے چاہیے اور کون سے اخروٹ نہیں کھانے چاہیے۔ دیکھیں، ثابت اخروٹ دو قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 کاٹھا اخروٹ، نمبر 2 کاغذی اخروٹ۔ کاٹھا اخروٹ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اس کو دیسی اخروٹ بھی کہتے ہیں۔ کاٹھا اخروٹ عام طور پر کھیلنے کے کام آتا ہے اور اس کی گری اتنی مزیدار نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کی گری ڈیڈ ہوتی ہے، اس لیے کاٹھا اخروٹ جو ہے اس کی گری کھانے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ نمبر 2 کاغذی اخروٹ۔ یہ آپ کو کاغذی اخروٹ دکھائے جا رہے ہیں۔ کاغذی اخروٹ کی مزید دو اقسام ہوتی ہیں۔ اس میں 3 اخروٹ ہلکی براؤن رنگت میں نظر آ رہے ہیں، جبکہ ایک اخروٹ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے جو کہ فریش لگ رہا ہے۔ اس کی رنگت آف وائٹ نظر آ رہی ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ دراصل اس کو کیمیکل سے واش کیا ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اخروٹ کو کیمیکل سے واش کیا جاتا ہے تو کیمیکل اندر تک گری میں جذب ہو جاتا ہے، اور ایسا اخروٹ کھانے سے آپ بیمار ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ دونوں اقسام کاغذی اخروٹ کی اقسام ہیں۔ ہمیں ہلکی براؤن رنگت والا اخروٹ کھانا چاہیے جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ یاد رکھیں، آف وائٹ رنگت والا اخروٹ نہیں کھانا چاہیے۔ جب آپ بازار جاتے ہیں تو آپ کو اخروٹ کی گری بھی نظر آتی ہے، تو جب آپ اخروٹ کی گری دیکھتے ہیں، اگر آپ گری کھانا پسند کرتے ہیں تو گری کا رنگ پیلا نہیں ہونا چاہیے۔ گری کو سونگھیں، گری سے بدبو نہ آ رہی ہو۔ اگر گری میں سے جالا نظر آ رہا ہو تو پھر بھی گری نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ اس طرح کی گری میں کیڑے بھی ہوتے ہیں اور چلتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں، لہٰذا اس طرح کی گری نہ ہمیں خریدنی چاہیے اور نہ ہی ہمیں کھانی چاہیے۔ اگر ذائقہ میں کڑواہٹ ہے یا کسیلا پن ہے تو پھر بھی ہمیں اس طرح کی گری نہ خریدنی چاہیے اور نہ ہی کھانی چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اخروٹ کھانے کے فائدے کیا ہیں۔ دیکھیں، اخروٹ میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 اومیگا 3، نمبر 2 فولک ایسڈ۔ اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین بھی کم مقدار میں پائے جاتے ہیں، فائبر بھی پایا جاتا ہے، کاپر، کیلشیم اور میگنیشیم بھی پایا جاتا ہے۔ وہ خواتین جو حاملہ پریگننٹ ہوتی ہیں ان کے لیے اخروٹ بہت فائدہ مند چیز ہے، کیونکہ گائنیکالوجسٹ حاملہ خواتین کو فولک ایسڈ کھانے کے لیے مشورہ دیتی ہیں۔ فولک ایسڈ کا قدرتی ذریعہ اخروٹ ہوتا ہے۔ فولک ایسڈ بچوں کی پری میچور پیدائش کو روکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچوں کی پیدائش 6 منتھ، 7 منتھ، 8 منتھ میں ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خواتین اور بچوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ فولک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے۔ اگر آپ پریگننسی کے دوران فولک ایسڈ کھاتی ہیں تو آپ اس پریشانی سے بچ سکتی ہیں۔ اگر آپ فولک ایسڈ سپلیمنٹ نہیں لیتی ہیں تو آپ پریگننسی کے دوران اخروٹ ضرور استعمال کریں۔ دوسرا اہم جز اومیگا 3 ہے، جو ہمارے جسم کے لیے بہت زیادہ قیمتی چیز ہے۔ یہ زیادہ تر ہمیں فش سے ملتا ہے، اس کے علاوہ اخروٹ میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس سے بھی آپ کی باڈی کو بہت مدد ملتی ہے، آپ کی ذہنی صلاحیت بڑھتی ہے، آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، آپ کی میموری اور موٹیویشن پاور کو بھی بڑھانے میں اہم رول ادا کرتا ہے، آپ کے جوائنٹس کو بہتر کرتا ہے۔ کچھ لوگ فش آئل اور لیور آئل کیپسولز کھاتے ہیں۔ اگر آپ اخروٹ کھائیں تو قدرتی طور پر آپ کو اومیگا 3 ملتا ہے۔ اخروٹ کھانے سے آپ کو ہاضمہ میں مدد ملے گی، آپ کی ذہنی اور جسمانی صلاحیت بہتر ہوگی، آپ کا باڈی فیٹ بھی کم ہوگا۔ بعض بچے اخروٹ کھانا پسند نہیں کرتے ہیں، آپ بچوں کو آئس کریم کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اخروٹ کھلائیں، سویٹ ڈش کے اوپر اخروٹ سجا کر بچوں کو کھلائیں، اس طرح بچے خوشی خوشی اخروٹ کھا لیتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ کھلائیں یا پھر سیلڈ کے ساتھ کمبینیشن کر کے کھلائیں۔ کھجور کے ساتھ اخروٹ کھایا جا سکتا ہے، اس سے بچوں کی صحت بہت اچھی ہو جائے گی۔
अखरोट वज़न कम करने में मददगार हैं। ये बहुत से कैंसर से बचाते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर, प्लास्टिक कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर। अखरोट हमारी आंतों में मौजूद फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाते हैं। इसके अलावा बूढ़े लोग अखरोट खाया करें। अगर वो अपना बुढ़ापा सेहतमंद और अच्छा गुजारना चाहते हैं तो अखरोट ज़रूर खाया करें, थोड़े मगर ज़रूर खाएं। जो लोग बे औलाद हैं और उनके बे औलादी की सबसे बड़ी वजह तौलीदी खुलिया कमज़ोर होना या स्पर्म कमज़ोर होना है, तो उनके लिए भी अखरोट बहुत बेहतर है, वो अखरोट खाया करें। अखरोट तौलीदी खुलिया की परफॉर्मेंस बहुत हद तक बेहतर बना देते हैं। अखरोट रोज़ाना 5 से 10 तक खाए जा सकते हैं। अखरोट साबुत या गरी की शक्ल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप बाज़ार जब भी जाते हैं, अखरोट साबुत या गरी की शक्ल में ख़रीदते हैं या खाते हैं तो मेरे मशवरों पर अमल कीजिएगा। अगर आपने मेरे मशवरों पर अमल किया तो यकीन करें आपकी ना सिर्फ सेहत बेहतर होगी बल्कि आप मुझे दुआएं देंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।